کچھ اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال پہلے جب میں درس دے رہا تھا سلسلہ وار قرآن مجید کا قرآن آڈیٹوریم میں، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ نشے کا اثر زائل ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اصل میں یہ اس دور کا معاملہ ہے جب کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس شکل میں ایک واقعہ حدیث میں اس آیت کے پس منظر میں بیان ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا۔ نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دی، اس پر یہ آیت اتری کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ واقعہ میں نے اس درس میں کہیں نقل کیا۔ آج کل جو تھا ہو رہا تھا درس میرا یہ نشر کیو ٹی وی پر، جس میں سورہ آل عمران سے شروع کیا تھا، وہ ختم ہو گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، پہلے کراچی میں، پھر اسلام آباد میں، پھر میرے خلاف مظاہرہ بھی ہوا کراچی میں، اور بہت سی پریس کانفرنسز ہوئیں، اور بڑی غلیظ جو ہے گالیاں بھی ٹیلی فون پر آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی ہر طرح کی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ طوفان جو ہے اٹھا دیا گیا، آپ نے بھی خبروں میں وہ چیز دیکھی ہوگی۔ تو اصل بات کیا ہے، میں نے جو وضاحتی بیان جاری کیا اسے کسی نے شائع نہیں کیا۔ اس میں نے واضح کیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، جو سب سے پرانی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روایات کے اعتبار سے اہم ترین جو تفسیر شمار ہوتی ہے ابن کثیر ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے رحمہم اللہ۔ پھر یہ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی کتاب دیکھ لیجئے، جلد 2 کے اندر بات آپ کو مل جائے گی۔ تفسیر کے ضمن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد 2 میں اسی آیت کے حوالے سے وہ جو ہے الفاظ موجود ہیں، وہ الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر۔ ترمذی میں حضرت علی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کر رکھی تھی، جس میں مے نوشی کا بھی انتظام تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا دیا گیا۔ ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت میں بوجہ نشہ سخت غلطی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک احادیث کے اندر، ہاں یہ اتنی احادیث ہے، اتنے مختلف طرق سے آئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے، واقعہ ایک ہی ہے، اس کی روایات کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ واقعہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی روایات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کا اہتمام کیا تھا، ایک میں یہ کہ ایک اور کسی صحابی نے کیا تھا جس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، یہ بھی ہے۔ بعض روایات میں یہ کہ امامت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کرائی تھی، اکثر میں یہ حضرت علی نے کرائی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں اے نبی اس پر صبر کیجیے، اگر کوئی اور ان کا اقدام ہو تو بہرحال وہ اپنے اقدام کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ بات واضح کر دی ہے، ممکن ہے اخبارات کی وغیرہ کی وجہ سے کوئی سوالیہ نشان آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کی توہین کرنا معاذ اللہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو ہے توہین کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے تو اس میں کوئی حرف نہیں آتا ان پر، اس لیے کہ جب سورہ مائدہ کے اندر وہاں جب آخری حکم آیا ہے کہ جو انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی آ گئی کہ جو لوگ اس کی کسی شے کے حکم کے آنے سے پہلے جو پہلے کھا پی چکے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جیسے سود کا آخری حکم آیا تو جو پہلے جو تھا وہ اس کی معافی ہو گئی،
اب رؤوس سے اموال تم اپنے لے سکتے ہو، باقی سود تمہیں چھوڑنا ہوگا، اس سے پہلے جو کھایا پیا گیا وہ ختم، فلہو ما سلف۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر کوئی توہین نہیں، نہ میری معاذ اللہ کوئی نیت، یا تو میں کوئی حضرت علی کے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے اس روایت کو لاتا ان کی توہین کے لیے، معاذ اللہ کوئی مقالہ لکھ رہا ہوتا۔ یہ تو درس قرآن کے اندر جب آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تو اس کی پس منظر کے طور پر یہ روایت جو ہے، جو روایات میں سے کوئی ایک نہیں ہے، تو میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے، یہ روایات بہت سی ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی سی فرق کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ اپنی جگہ پر بالکل مستقل ہے، ثابت شدہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔